اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق الجار فحفظه غائبا وکرامته شاہدا ونصرته ومعونته فی الحالین جميعا لا تتبع له عورة ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها فإن عرفتها منه من غير إرادة منك ولا تكلف كنت لما علمت حسنا وحسينا وسترا ستيرا لو بحثت الأسنة عنه ضميرا لم تتصل إليه لانطبائه عليه لا تستمع عليه من حيث لا يعلم لا تسلمه عند شديدة ولا تحسده عند نعمة تقيل عثرته وتغفر زلته ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك ولا تخرج أن تكون سلما له ترد عنه لسان الشتيمة ولا تبطل فيه كيد حامل النصيحة ولا تعاشره معاشرة كريمة ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آج اس 71ویں پروگرام میں آج ہمسایہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اس سے گزشتہ سیشن میں بھی ہمسائے کی اہمیت، فضیلت، اہمیت اور حقوق کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے ہمسایہ کا حق بتایا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی آنر، اس کی تم نے حفاظت کرنا ہے۔ فحفظه غائبا، یعنی اما حق الجار فحفظه غائبا وکرامته شاہدا، یعنی ہر حال میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت آبرو کا لحاظ کرنا ہے، اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَنُصْرَتُهُ وَمَعُونَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، یعنی ہر حال میں اس کی مدد بھی کرنا ہے، معاونت کرنا ہے، اور اس کے راز کے پیچھے نہیں رہنا ہے، اس کی ٹوہ میں نہیں رہنا ہے کہ اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا خامیاں، کیا کیا نقص ہیں، اس میں نہیں رہنا ہے۔ وہ لا تتبع له عورتاً، تتبع نہ کریں اور بحث میں نہ جائیں، اس کی ٹوہ میں نہ رہیں، اس کے رازوں کو اچھالنے میں، اس سلسلے میں تمہیں یعنی یہ حق بنتا ہے ایک ہمسائے کا کہ تمہیں اس کے رازوں کو چھپانا چاہیے، نہ اس کے رازوں کو اچھالنا چاہیے۔ وَلَا تَبْحَثْ لَهُ عَنْ سَوْءَةٍ لِتَعْرِفَهَا، اور اس کی کمزوریوں کی تلاش اس میں نہ تم رہو۔ پھر اگر تم چاہتے ہو فَإِنْ عَرَفْتَهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْكَ، یعنی کیا ہے، اس آسانی سے تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو اس کے لیے تم کیا کرو، وَلَا تُكَلِّفْ كُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ حِسْنًا حَسِينًا وَسِتْرًا سَتِيرًا، تو پھر تمہیں اس کے لیے ایک محکم اور ایک مضبوط قلعہ اور ایک ضخیم اور دبیز قسم کے جو تم پردہ ہے وہ تم بن جاؤ۔ یعنی اگر تمہیں راز اس کا پتہ چل گیا، اس کو اس طرح اس پہ پردہ ڈالو
کہ کسی کو خبر ہی نہ ہونے پائے. لو باحثت الاسنۃ عنہ ضمیرا لم تتصل الیہ لانطفاء علیہ. یعنی کیا ہے کہ اگر یعنی اس طرح زخیم قسم کا تم پردہ بن جاؤ کہ اسے نیزوں سے بھی تلاش کیا جائے، اللہ اکبر، تو پھر بھی اس کا سراغ نہ مل سکے. اتنا وہ پیچیدہ اور مستور ہے، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے جانی چاہیے. یہ ایک ہمسائے کا حق ہے. اور پھر فرماتے ہیں لا تستمع علیہ من حیث لا یعلم، اور کوئی بھی اس سے متعلق جو ہے وہ اس کے خلاف باتوں پہ کسی قسم کے کوئی کان دھرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر لا تسلمہ عند شدیدۃ، اور پھر فرمائیے کہ اسے سختیوں میں، مشکلات میں چھوڑ کر تمہیں الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ولا تحسدہ عند نعمۃ، اور جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو تمہیں اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے. تقیل عثرتہ، اس کی خطاؤں کو معاف کرو، وتغفر ذلتہ، اس کی لغزشوں پہ اس کو پردے رحمت ڈالو. لا تدخر حلمک عندہ اذا جہل علیک، اور پھر یہ دیکھو کہ اس کے گناہوں سے تمہیں چشم پوشی کرو. اگر تمہارے بارے میں کوئی مثلاً جہالت کر بیٹھے وہ، تو تمہیں حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمہیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تمہیں صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہیے. وَلَا تَخْرُجْ أَن تَكُونَ سِلْمًا لَوْ تَرُدُّ عَنْهُ لِسَانَ الشَّتِيمَ وَلَا تُبْطِلْ فِيهِ كَيْدَ خَامِلٍ نَصِيحًا وَتُعَاشِرْهُ مُعَاشِرَةً كَرِيمًا. یعنی تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ کسی قسم کا تم سب و شتم نہ کرو اور ناسزا نہ کہو. اور اگر کسی ناصح نے، چونکہ آتے ہیں لگائی بجھائی والے کو، ادھر کی لگائی ادھر کی بات لگائی، اگر کوئی ناصح اسے آ کر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو تم اس کے لیے سد باب بن جاؤ. یہ ہے اس کے ساتھ شریف نجیب انداز کے ساتھ، اس کے ساتھ شرافت کے ساتھ تم اس کے ساتھ برتاؤ کرو. اور جان لو ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ خدا کی قدرت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس سے گزشتہ سیشن میں ہم نے ایک تھارولی ڈسکشن کی تھی کہ ہمسائے اور ہمسائے کے حق کے سلسلے میں، اور بالخصوص آج کے دور میں ہمسائے کی جو اہمیت ہے. پھر وہ 3 گروہ جو ہمسائے کے ہیں اس سلسلے میں بات کی تھی. پھر یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ ہر 40 گھر، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے 40 گھر تمہارے ہمسائے ہیں. پھر اہمیت حقوق کے سلسلے میں بات ہماری جاری تھی کہ ہمارا وقت تمام ہو گیا تھا، اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو، اپنے نیبر کو آزار و اذیت پہنچاتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. فرماتے ہیں من غلق بابہ خوفا من جارہ علی اہلہ ومالہ فلیس جارہ بمؤمن. اگر کوئی دروازہ بند رکھے اس بنیاد کے کہ وہ اپنے ہمسائے سے جان کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، اپنی عزت اور آبرو کے سلسلے میں محفوظ نہیں سمجھتا ہے، ایسا ہمسایہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی کا ہمسایہ ہے دروازہ بند رکھتا ہے ہر دم، کیونکہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، اور وہ دیانت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، شرافت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اور کہے کہ فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے ایک ہمسائے کو اتنا خوف ہو، اسے اپنی عزت کے سلسلے میں، آبرو کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو
انسان کی ناموس کی حفاظت کیا کرتا ہے، عزت کی حفاظت کیا کرتا ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کیا کرتا ہے. اگر اس کا نیبر ہے اور اس کے خوف ہی رہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا، تو فرمایا ایسا شخص مومن نہیں ہوتا. فقیل لہو، جب حضور نے یہ حدیث فرمائی تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ فما حق الجار علی الجار، اللہ کے رسول بس اتنا بتا دیجئے کہ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پہ کیا حق بنتا ہے. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ فقال من ادنى حقوقه علیہ ان استقرضہ اقرضہ، سب سے کم ترین اور معمولی حق یہ ہے کہ اگر تم سے قرضہ مانگے تو تم قرضہ دے دو. تمہیں قرض کی درخواست کرے تو تم قرض دے دو. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی سے قرض لیا ہے اس کو قرض کو واپس کرو. قرض کو جان بوجھ کے ادا نہ کرنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ قرض کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے مال سے قرض کو منع کیا جاتا ہے. قرض کا منع کیا. ایک شخص ہے اور قرضہ دیا ہوا فوت ہو گیا، کہ تو انہوں نے نہیں دیا. فرمایا میں پیغمبر فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا جب تک یہ قرض نہیں دے. ایسے میں امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا قرض میں ادا کر دوں. فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھتا ہوں. قرض کی اتنی امپورٹنٹ ہے. صدقے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی کو قرض دے دو تاکہ قرضہ سے کئی گنا زیادہ اس کا ثواب ہے قرض دینے کا. صدقے سے زیادہ اس کا ثواب ہے قرض دینے کا. لیکن قرض حسنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرض لینے کے بعد پھر انسان ہنسنا ہی شروع کر دے اور اس کو واپس ہی نہیں کرے، بھول ہی جائے. یہ راہ خیر کے ڈاکو ہوا کرتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں، قرض لینے کے بعد پھر قرض واپس نہیں کرتے. اور وہ جو احسان کرنے والے قوم ہوتی ہے، ایک ملت ہوتی ہے، افراد ہوتے ہیں، وہ بدزن ہو جایا کرتے ہیں. کم ترین حق اور ایک معمولی حق یہ ہے کہ ہمسائے کے سلسلے میں وہ قرض مانگے قرض دے دو. اور پھر فرمایا وَإِنِ اسْتَعَانَهُ أَعَانَهُ، اور جب وہ آپ کو مدد کے لیے کہے، جب وہ آپ سے کمک طلب کرے، مدد اور آپ کی ہیلپ چاہے تو اس کی ہیلپ کر دیا کرو. وَإِنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَعَارَهُ، اگر وہ چیز کو عاریتاً آپ سے لیتا ہے، ادھار کے طور پر آپ سے مانگنا چاہتا ہے کہ ایک آپ مجھے کچھ برتن چاہیے، کچھ چیزیں چاہیے، کچھ چٹائی چاہیے، کچھ کرسی چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے انسان کو ضرورت پڑے تو گھر کی جو چیزیں ہیں، اگر وہ کوئی آپ سے کتاب مانگتا ہے عاریتاً کتاب دے دو، ادھار کے طور پر کتاب چاہتے ہیں. برتن مانگتا ہے وہ دے دو. کوئی اور گھر کی ضرورت کے سلسلے میں آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے عاریتاً تو اسے وہ دے دیا کرو، اس میں بخل نہ کیا کرو. وَإِنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَعَارَهُ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ رَفْدِهِ رَفَدَهُ، اگر اسے ضرورت ہے، کچھ عطا کرنے کی ضرورت ہے، کسی بخشش کی ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، فرمایا کہ اس کی ضرورت کو اسے عطا کرو، اسے دے دو. ہمسائے کو عطا کرنے سے، ہمسائے کی بخشش کرنے سے، ہمسائے کو اگر اس کے مال کی ضرورت ہے اس کو دے دیا کرو اگر اسے ضرورت ہے. ان احتاج الی رفدہ رفدہ وان دعا اجابہ، اگر وہ تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت پہ لبیک کہا کرو، ٹھیک ہے ہم ضرور آئیں گے. دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا کرو. دعوت، مومن کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہوا کرتا ہے. وَإِن مَرِضَ عَادَهُ، اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. وَإِن مَاتَ شَيَّعَ جَنَازَتَهُ، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی تشییع جنازہ کے لیے جاؤ. وَإِنْ أَصَابَ خَيْرًا فَرِحَ بِهِ وَلَمْ يَحْسُدْهُ عَلَيْهِ، اور پھر فرمائے کہ اگر اسے کوئی خیر و خوبی ملتی ہے تو تمہیں خوشحال ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے. اسے اس کی رفاع کو دیکھ کر، اس کی خیر کو دیکھ کر، اس کی خوبی کو دیکھ کر تمہیں خوشحال ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور اس پہ تمہیں
حسد نہیں کرنا چاہیے. وَلَمْ يَحْسُدُهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اسے نعمت دی ہے اس پہ تم حسد مت کرو، بلکہ تمہیں اس کے خوش ہونا چاہیے. اللہ نے اسے اچھا مال دیا، تم خوش ہو جاؤ. اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تم خوش ہو جاؤ. اسے کسی اور اللہ نے نعمت سے نوازا ہے تو تم خوش ہو جاؤ، خوشی کرو. اس کے بعد وَإِنْ أَصَابَ مُصِيبَةً حَزِنَ لِحُزْنِهِ، اور اگر اس پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی قضیہ ہو گیا ہے، کوئی اس قسم کے برا حالات اس کے اوپر آ گئے ہیں، تو تمہیں اس کے ساتھ مل کے شریک غم ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہمسائے کا حق بنتا ہے، ہمسائے کا حق بنتا ہے، شریک غم ہو جاؤ اس کے ساتھ. وَلَا يَسْتَدِيلُ عَلَيْهِ بِبِنَاءٍ سَكَنَهُ فَيُؤْذِيَهُ بِأَشْرَافِهِ عَلَيْهِ، اور اس ہمسائے کے گھر سے اتنی بلند عمارت نہ بناؤ، اتنی بڑی بلڈنگ نہ بناؤ کہ جس کے ذریعے تمہاری دید پڑے اس کی ناموس پر، اس کے گھر پر، اس کے جو ہوا کا سسٹم ہے اس کو تم بند کر دو. اس طرح نہ کرو. یہ اسلامی اخلاقیات ہیں، یہ معصومین کی تعلیمات ہیں، انہیں انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا اتنی بڑی تم بلڈنگ نہ بناؤ، اتنی بڑی تم عمارت نہ بناؤ کہ اس کے گھر سے اتنی بلند ہو جائے کہ اس کا ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے، اس کے ناموس ہیں تمہاری دید پڑے ان تک. اس قسم کی ونڈو، اس قسم کی کھڑکیاں تمہیں نہیں رکھنی چاہیے. تم چونکہ مسلمان ہو، مسلمان کے لیے یہ اصول اور ضوابط معصومین نے دیے ہیں. وَلَا يَسْتَدِيلُ عَلَيْهِ بِبَنَاءٍ سَكَنَهُ فَيُؤْذِيَهُ، تاکہ اس کی اذیت پہنچے. بِإِشْرَافِهِ عَلَيْهِ، کہ تم جب اس کی دید میں، تمہاری دید میں جب وہ آ جائے. وَسَدَّ مَنَافِذَ الرِّيحِ عَنْهُ، اور اس سے جو ہوا کا گزر ہے اس سے مسدود ہو جائے، ہوا تک اس کو نہ پہنچ جائے. وَإِنْ أَهْدَى إِلَى مَنْزِلِهِ طُرْفَةً أَهْدَى لَهُ مِنْهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا. اور پھر فرمایا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر تم نے کوئی چیز خرید لی ہے، سبحان اللہ، کیا کیا تعلیمات اسلام نے دی. وَإِنْ أَهْدَى إِلَى مَنْزِلِهِ طُرْفَةً أَهْدَى لَهُ مِنْهَا، اگر تم گھر میں کوئی چیز ایسی لے کے آتے ہو، فرض کیا تم نے گھر میں فروٹ لایا ہے، کوئی گھر میں پھل لایا ہے، گھر میں کوئی اس قسم کی اور نعمت لائی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ کچھ اپنے ہمسائے کو بھی ہدیہ کیا کرو. تم دیکھیں، ظاہر ہے ان کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جب تم لے کے آتے ہو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں، ضرورت کی حد تک اتنی ہے کہ بڑی مشکل سے، بعض کے حالات بھی ہیں اسی طرح نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو اس طرح نہیں لے کے آؤ کہ سارے وہاں پہ دیکھتے رہیں. پھر اس کو اس طرح لے کے آؤ تاکہ وہ اسے نہ دیکھ پائیں، ان کے بیٹے نہ دیکھیں، ان کے جو ہمسائے کے افراد ہیں وہ نہ دیکھ پائیں. ان کے دل میں یہ نہیں جانا چاہیے ہاں جی یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک کھا پی رہے ہیں، تو ساڑھے تو گھر جڑا نا بڑا گزارا بڑا مشکل ہو رہا تھا، یہ ہو رہے تھے، یعنی یہ باتیں ان میں نہیں ہونی چاہیے. اگر تمہیں اللہ نے وافر مقدار میں دیا ہے تو تم اپنے ہمسایوں کے لیے بھی لے کے آؤ، انہیں بھی ہدیہ کرو. یہ اسلامی اخلاقیات ہیں، یہ دینی اخلاقیات ہیں، یہ معصومین کی طرف سے تعلیمات ہیں. فرمایا کہ تم کیا کرو کہ ان کے اگر تم نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر اس انداز کے ساتھ گھر میں لے کے آؤ کہ ان کی بیوی بچے جو ہیں نا وہ نہ دیکھیں، تمہارے اس مال کو نہ دیکھیں. تاکہ چونکہ یہ آپ لے کے آئے ہیں کسی کا دل جلانے کے لیے تو نہیں لے کے آئے نا، اس وجہ سے آرام کے ساتھ جو ہے نا تماشا کر کے نہ لے کے جاؤ، اس طرح منظر بنا کے نہ لے کر جاؤ. پھر فرمایا وَعَنْ عِيَالِهِ إِنْ شَحَّتْ نَفْسُهُ بِهَا لَيْسَ مِثْلُهَا فَلْيَسْتُرْهَا عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ إِنْ شَحَّتْ نَفْسُهُ بِهَا. اور پھر فرمایا کہ تمہیں ممکن ہے کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں ان پہ گراں نہ گزرے، اس عیال پہ گراں نہ گزرے جب تم وہ لے کے آتے ہو، تو لہٰذا اس کو چھپا لو. اگر جو تم چیزیں لے کے آئے ہو اسے اس طرح لے جاؤ کہ تاکہ وہ نہ دیکھیں اور اس پہ ان میں یہ چیز نہ آنی پائے کہ ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے، ہم کس طرح گزارا کر رہے ہیں. یہ ہے
چونکہ فیملی اسٹرکچر اس سے خراب ہوتا ہے. فیملی انوائرمنٹ کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اہمیت. پوری دنیا بھی اگر اسے خوش کرنا چاہے نا تو وہ خوش نہیں ہو سکتا ہے جو گھر سے خوش نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، پوری دنیا بھی اسے خوش نہیں کر سکتی. جو گھر سے خوش نہیں ہے نا، یا گھر میں خوش نہیں ہے، اسے پوری دنیا کبھی خوش نہیں کر سکتی. اس وجہ سے اسلام نے بہت زیادہ پیسفل انوائرمنٹ کی تاکید کی ہے. اور یہ جو تعلیمات ہیں سبحان اللہ، ان تعلیمات میں سے ہر ایک ایسا گوہر اور جوہر ہے کہ جو اسے ان زرین حروف کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا ثم قال، پھر حضور فرماتے ہیں اسمعوا ما اقول لکم لم یؤد حق الجار الا قلیل ممن رحمہ اللہ. یہ دیکھو میں نے جو تمہیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ بہت کم ہے ہمسائے کے حق کے سلسلے میں، بہت کم ہے ہمسائے کے حق کے سلسلے میں. خدا اگر تم پہ رحم کرے تو یاد رکھنا اس بات کے لیے، جس طرح مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے حق کے جار کے سلسلے میں، حق کے ہمسائے کے سلسلے میں، وَلَقَدْ أَوْصَانِيَ اللَّهُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. جس طرح اللہ نے مجھے تعلیمات دی ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں، تو یہ گمان ہونے لگا مجھے کہ اللہ شاید یہ چاہتا ہے کہ اس ہمسائے کو ہماری وراثت میں شامل کرے. آپ نے دیکھا کہ حضور نے کس خوبصورتی کے ساتھ، اور یہ تعلیمات مسلمانوں کو بتانی چاہیے کہ یہ جو جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں، بلاد مشرکین میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی نے، رسالت مآب نے، حضرت گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ ان کو گنیں کہ کتنے حق بتائے ہیں ایک حدیث میں حق کے ہمسایہ کے سلسلے میں. ہمسایہ کا کیا حق ہے؟ دیکھیں ہمسایہ کے حق کے سلسلے میں ایک تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو، تمہارے مدد مانگے تم اس کی مدد کرو، تم سے کوئی چیز عاریتاً ادھار لینا چاہے تو دے دو، پھر اس کے بعد اگر کچھ محتاج ہے تو اس کی احتیاج کو دور کرو. پھر فرمایا جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. پھر اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اگر وہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ کے لیے جاؤ. اگر اسے کوئی اللہ نعمتیں دے دے تو تم اس پہ حسد نہ کرو بلکہ خوش ہو جاؤ. اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو تم اس کے ساتھ شریک غم ہو جاؤ. پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم اتنی عمارتوں کو اتنا بلند نہ کرو کہ اس کے تمہاری دید پڑے اس کی ناموس پر، اور اس سے ہوا کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے، جو ایک صاف یہ تو حق بنتا ہے اس کا. 10 اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم کوئی چیز لے کر آؤ تو تم اسے ہدیہ کرو. 12ویں چیز، اگر تم نہیں دے سکتے تو اس انداز کے ساتھ گھر میں لے کر جاؤ کہ وہ دیکھے نہیں، اس کی بیوی بچے اس کے اہل تمہاری ان چیزوں کو. فرمایا یہ تو بڑے معمولی سے حق میں نے آپ کو بتائے ہیں، سارے حق نہیں، 12 حق ایک حدیث میں حضور نے بتائے ہیں ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے کہ حق کے جار کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے. 3 چیزیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حدیث میں کہ جس کی طرف آپ توجہ کریں. پہلی چیز یہ ہے، دیکھیں 3 جو موضوعات ہیں اس میں 3 بڑے اہم قسم کے ٹاپک ہیں، 3 بڑے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ اسے مومن نہیں کہا جائے گا، اسے مومن نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس کا ہمسایہ اس خوف سے اپنا دروازہ بند رکھے کہ اس کو کوئی مال چرا لے گا یا اس کی عزت و جو آبرو ہے، ناموس ہے، اس کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا، وہ دروازہ ہر دفعہ جو لاک رکھتا ہے. پہلی چیز جو ہے نا، دیکھیں امنیت جو مالی اعتبار کے ساتھ ہے، چونکہ ہمسایہ کا کام یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. گھر کیا ہے؟ گھر ایک بہت بڑا یعنی پیس، پراسپیرٹی، اس کا ایک مرکز ہوا کرتا ہے.
امن اور سکون کا ایک امن اور اطمینان کا. اسی طرح آپ باہر جگہ دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان گھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سویٹ ہوم, سویٹ ہوم. گھر جیسی کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوا کرتی, گھر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. باہر سے انسان جتنا بھی ہو نا, گھر میں جو ہے نا, جو سانس لیتا ہے نا خوشی کا سانس, اس میں ایک الگ کیف ہوا کرتا ہے, ایک الگ لذت ہوا کرتی ہے. اگر گھر جو ہے اس میں ناامنی آ جائے, وہ اس میں پیس نہیں ہے, پیسفل نہیں ہے گھر, تو پھر یہی سمجھے کہ پوری دنیا ہی اس کے لیے یہ ہوتی ناامن سی شمار ہوتی ہے. جو شخص گھر میں خوش ہوتا ہے, گھر کی خوشی ماحول کو خوش کر دیتی ہے, گھر کی خوشی دنیا کو خوش کرتی ہے, لیکن گھر کی ناامنی انسان کو برباد کیا کر دیتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ حضور نے جو ہمسائے کے سلسلے میں ہے, چونکہ یہ ایمان کی, یعنی اگر کوئی اسی طرح ہے, ہاں جی دروازے بند کرو جی, یہ تو پتہ نہیں یہ نہ لے جائے تو یہ نہ لے جائے تو یہ نہ لے جائے, فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. یہ شخص اس قسم کا اگر فرد ہے کہ جس سے دوسرا مومن, دوسرا ہمسایہ اس سے خوف زدہ رہتا ہے, نہ اسے امن محسوس کرتا ہے مال کے سلسلے میں, نہ ناموس کے سلسلے میں, تو فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں کہا جا سکتا. یہ شخص مومن نہیں. اسی وجہ سے تو سوال کیے گئے, یا رسول اللہ پھر حق کے ہمسایہ کیا ہے, ہمسایہ کا حق کیا ہے, جو کہ اسی وجہ سے اچھا وہ ہمسایہ اگر اس سے ناراض ہے, اس سے محفوظ نہیں ہے, اس سے امنیت نہیں ہے, اس کی عزت و شرافت محفوظ نہیں ہے, تو میں ایسا شخص مومن نہیں ہے. اسی وجہ سے کوشچن کیا کہ یا رسول اللہ حق جار ہے کیا ہے, فما حق الجار علی الجار. یہ کیوں پوچھا گیا, اس وجہ سے پوچھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ, اور حضور نے یہاں پہ چند حق نہیں 12 حق بتائے ہیں ایک حدیث میں, اور فرمایا کہ یہ بہت کم ہے. اللہ نے مجھے اس حد تک سفارش کی ہے حق کے ہمسائے کے سلسلے میں, یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت چاہتا ہے کہ ہم نے اس ہمسائے کو اپنی وراثت میں شمار کر. دوسرا جو یہاں پہ موضوع ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمسایہ ہے تو ہمسائے کے سامنے تم اتنی بلڈنگ ایسی نہ بناؤ کہ اس کا جتنا ہوا کا سسٹم ہے, ہوا کا نظام ہے, وہ بھی رک جائے, اور تو اس کا گھر تمہاری دید کے سامنے ہو جائے, تاکہ وہ صحیح طریقے سے, ان کی خواتین باہر کام کرنا چاہتی ہیں, باہر آنا چاہتی ہیں, ہوا میں بیٹھنا چاہتی ہیں, صحن میں آنا چاہتی ہیں, تو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ان کا حجاب ہر دم وہ حجاب کرتی رہیں, ہر دم اس میں رہیں, گھر کے اندر بھی ان کا لیے باہر کا ماحول رہے. تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تم مسلمان ہو, تم مومن ہو. یعنی یہ ایک بہت بڑا, یہ تو حالانکہ اگر آپ اس کو سنیں, اور یہ جو مسئلہ جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ کیا آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی بعثت ہوتی ہے تو مکے میں کون سی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں, کون سی اتنی بڑی بڑی نہیں. اس وجہ سے کہ تعلیمات نبوی تا قیام قیامت رہنے والی ہیں, کسی دور کے لیے محدود نہیں ہوتی ہیں, کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہوتی ہیں, کسی کمیونٹی کے لیے محدود نہیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کہ جس طرح قرآن اٹرنل ہے, میسج ہے, تا قیام قیامت آنے والا ایک نظام ہے, اسی طرح حضور کا فرمان بھی تا قیام قیامت آنے والا ایک پورے کا پورا سسٹم ہے. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک, ورنہ خود حجاز میں دیکھیں, مکہ میں دیکھیں, اتنی بڑی بڑی اس دوران تصور بھی نہیں تھا اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں, لیکن حضور نے ایسی تعلیمات کو جو زندہ تعلیمات ہیں, ایسی تعلیمات کے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی تعلیمات ہیں, وہ تعلیمات دے دی ہیں کہ جس سے کسی زمانے میں, کسی عصر میں, کسی ٹائم میں, کسی وقت میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بات بتا دی تاکہ اس میں نقصان نہ ہو, اس سے وہ اذیت محسوس نہ کریں, اس کی فیملی اور اس کے گھر والے. اور یہ جو بذات خود ایک سند بن جاتی ہے اگر یہ تعلیمات ہم بتائیں کہ حضور نے 14 صدیاں پہلے یہ فرمایا ہے, 14 صدیاں پہلے یہ فرمایا, تو یہ بذات خود اسلام کی حقانیت کے اوپر دلیل بنتی ہے. اس وقت سب سے بڑی جو
مشکلات ہیں، یہ جو ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں، ریزیڈینشل مثلا اپارٹمنٹس ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑی جو یہی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اپارٹمنٹ جو ہے نا، جس طرح یورپ میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ابھی ہے، اور ابھی تو پاکستان میں بننا شروع ہو گیا، ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ وہاں کا جو سلسلہ ہے، وہاں کی انوائرمنٹ ہے، اپارٹمنٹس کا جو سارا سلسلہ ہے، اس پہ تو ایک الگ ڈسکشن چاہیے، اور اس کی مشکلات کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے، وہاں پہ رہائش، وہاں پہ رہنا سہنا، وہاں کے بود باش اور وہاں کا جو سلسلہ ہے، تو ایک بہت بڑا اس پہ ایک ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کی جو منفی اثرات ہیں، اس کی جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کی جو شدائد ہیں، اور اس پہ کیا کیا جو اخلاقی فسادات، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جو اس وقت، چونکہ یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسان بنا کر ان کی زندگی گزارنا ہے، بلکہ اس کا ہر کام کے پیچھے اکنامیکل فیکٹرز کو رکھ دیا گیا کہ جس کی وجہ سے پرابلمز اور جس کی وجہ سے اخلاقیات کی بہت زیادہ جو کمزوریاں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں. اور تیسرے جو سلسلہ ہے اس حدیث کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ کوئی تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے کچھ تو تم اس کی مدد کیا کرو، اسے کچھ دے دیا کرو. یعنی اگر تم اپنے لیے لے کے آتے ہو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہدیہ کیا کرو، اپنے ہمسائے کو بھی دیا کرو. بالخصوص چھوٹے بچے باہر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں بہت تیز ہوا کرتی ہیں. جب تم اپنے گھر والوں کے لیے لے کے ہو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ تم عطا کیا کرو. اور یہ کہ سائیکولوجیکلی اگر اس مسئلے کو آپ غور کریں، انسان کی سائیکی اور انسان کی نفسیات کتنی اپریشیٹ کرتی ہیں کہ جب کس قدر روابط انسان کے بڑھ جاتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں اور آپ اپنے ہمسائے کو عطا کیا کرتے ہیں، خلوص بڑھتا ہے، محبتیں بڑھا کرتی ہیں، آپس میں رابطہ زیادہ ہوا کرتا ہے، آپس میں اخوت بھائی چارہ وہ زیادہ ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے ہمسائیگی میں، یعنی ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے ہمسائے کے سلسلے میں کہ بہت آزار پہنچاتا ہے، بہت اذیت پہنچاتا ہے. پیغمبر نے پہلی دفعہ خاموش رہے. دوسری دفعہ آیا، یہی شکایت کی اپنے ہمسائے کے سلسلے میں. شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارہ فاعرض عنہ. پیغمبر نے ایک دفعہ تو دوسری طرف اس طرح منہ کر لیا، رخ کر لیا، یعنی گویا بات نہیں کی، اور اس طرح شاید حالات کی تبدیلی آ جائے. ثم عاد، پھر دوبارہ پلٹ کے آیا جب حالات اس وجہ سے کہ دگرگوں ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اگر ہمسایہ ٹھیک انسان کا نہ ہو تو ایک بہت بڑا عذاب انسان کے لیے زندگی میں بن جایا کرتا ہے. بہت کمر شکن ہے، سر توڑ ہے، پورا ہیڈک ہوا کرتا ہے اگر انسان کا ہمسایہ ٹھیک. دوبارہ آئی شکایت کی. ثم عاد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی وسلمان ومقداد. تو حضور نے امام علی علیہ السلام اور حضرت سلمان، حضرت مقداد سے فرمایا اذهبوا ونادوا، جاؤ اور کیا کرو، ندا دو، لوگوں کو بتاؤ، جاؤ اور بلند آواز سے انہیں کہو. کیا کہو؟ لعنت اللہ والملائکۃ علی من اذی جارہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اللہ کے ملائکہ کی کہ جو اپنے ہمسائے کو آزار اور اذیت پہنچاتا ہے. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ فرشتوں کی رحمت سے دور ہے. ایسا شخص پہ کبھی امان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت میں شامل نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو آزار و اذیت پہنچاتا ہے، اپنے ہمسائے کو دکھ پہنچاتا ہے. فرمایا کہ نہیں، ایسا چاہو جا کے یہ اناؤنسمنٹ کر دو، لوگوں کو بتا دو یہ بات. یہ بہت
یعنی سخت قسم کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی حضور کی طرف سے کہ تاکہ اپنے ہمسائے کے اس کے حقوق کا خیال کریں اور اس سلسلے میں دیکھیں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حرمت الجار علی الجار کا حرمت امہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں دیکھیں حق کے ہمسایہ کیا ہے، ایک ہمسایہ کا کیا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرمت الجار، ایک ہمسائے کی حرمت یہ ہے، اس کی عزت اور آبرو یہ ہے جس طرح ایک انسان کی ماں کی عزت اور آبرو ہوا کرتی ہے، اس طرح ہمسائے کی عزت ہے۔ ہمسائے کی عزت، ہمسائے کا بھرم، ہمسائے کی حرمت ہمسائے یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک ماں کی حرمت ہوا کرتی ہے، ماں کی عزت ہوا کرتی ہے، ماں کا احترام ہوا کرتا ہے، اس طرح ایک ہمسائے کا احترام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ الی جنبہ جائع۔ کہتے ہیں کہ وہ مومن تھوڑا ہوتا ہے کہ جو خود تو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر سو جائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہے، اس کو مومن نہیں کہا جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، ہمسایہ فقر میں ہے، ہمسایہ بھوکا ہے۔ اس بہت بحر العلوم کی جو ہے نا وہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ان کے شاگرد سی جواد، یہ جو ہماری کتاب ترجمہ ہے داستان راستان، اس میں پڑھیں کہ کیا اہمیت ہے اور کس طرح انہوں نے ایک عجب شان کے ساتھ ہمسائے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں التمس الجار قبل شراء الدار والرفیق قبل الطریق۔ یہ اہمیت کے سلسلے میں آپ نے گھر خریدنا ہے نا تو گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھیں۔ ہم جب ادھر مانچسٹر موو ہوئے تو ہمارے ساتھ والا جو گھر تھا وہ سیل پہ لگا ہوا تھا، ہم نے لیا۔ اس کے بعد ہم نے جو اپنے ہمسائے تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے پتہ کیا تھا، انہوں نے سیل پہ لگایا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ موو ہوئے ادھر گھر میں، انہوں نے کہا ابھی ہم نے نہیں بیچنا ہے، وہ ابھی تک وہیں پہ ہمارے ساتھ ہی، ہمارے ساتھ۔ کہتا ہے پہلے تو ہمسائے کی وجہ سے تھا، ابھی آپ لوگ آ گئے ہیں، ابھی ہم نے گھر بیچنا نہیں ہے، ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سوچا بھی نہیں۔ اس کے بعد سودا ان کا ہونے والا تھا، اس کے بعد کہا نہیں ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے موو نہیں ہوں گے۔ اس طرح آپ تعلقات اپنے ہمسائے کے حقوق، وہ باہر جاتے ہیں ہمیں کہہ کے جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، پانچوں کا مہینہ بعد چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی اگر باہر جاتے ہیں چابی ہم دیکھ انہیں چلے جاتے ہیں، یہ چابی ہے گھر کی، چابی گھر کی دیکھ چلے جاتے ہیں۔ ہمسائے کو بہت حقوق ہیں، وہ مسلمان ہیں، سید الشہداء امیر المومنین کو ماننے والے۔ سب سے پہلے گھر خریدنا ہے نا، گھر خریدنے کے لیے پہلی یہ ہے کہ اس طرح دیکھو کہ ہمسائے کیسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے تو سفر کے ساتھی کو دیکھو کہ وہ سفر کا آپ کا دوست جس کے ساتھ ہم سفر بن رہے ہیں، سفر اختیار کر رہے ہیں، وہ کیسا ہے۔ چونکہ اگر آپ نے گھر خرید لیا اور ہمسائے اچھا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑے عذاب ہے، اور آپ رستے میں چل پڑے ایسے دوست کے ساتھ، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی ایک پورے رستے کے لیے عذاب ہے۔ لہذا یہ سفارشات کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں تاکہ ایک اس قسم کی پیسفل انوائرمنٹ جس کو کہا جائے نا، اس کو کریٹ کرنا چاہا۔ پیسفل انوائرمنٹ،
امن اور امان کی جو فضا ہے اس کو بتانے کے لیے. اس وجہ سے کہ معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں انڈیویجولز کی طرف سے آتی ہیں نا. معاشرہ خود تو خراب نہیں ہوتا ہے نا. معاشرے کو ایک جب ایک سارے شروع کر دیتے ہیں برائی کی طرف جاتے ہیں تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے, معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی انڈیویجولز اس کی وجہ سے. اس وجہ سے ایک معاشرے کی استحکام کے لیے اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو محکم اور مستحکم رکھنے کے لیے پیس اینڈ جسٹس دونوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پیس اینڈ پراسپیرٹی اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. خالصانہ مخلصانہ تعلقات کے ذریعے انسان کو آگے جانا چاہیے. آگاہی کے ساتھ اپنے تعلقات, اچھے انداز کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں شر الناس, برا آدمی کون ہے؟ من لا یعتقد الامانہ, بہت برا آدمی ہے وہ کہ جو امانت کا خیال نہیں کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. کتنا برا آدمی ہے وہ. یہ شر الناس معصومین نے, امیر المؤمنین the commander of the faithful, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شر الناس, یہ شر الناس ہے کہ جو کیا کرتا ہے لا یعتقد الامانہ, کہ کسی کی امانت کی کوئی مراعات نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی چلنا ہے سال, ہاں جی ٹھیک. اس طرح لاؤبالی, غافل, دوسروں کی امانات کا خیال نہیں کرنا. میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. جو مالی اعتبار کے ساتھ, امانت کے اعتبار کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں افراد کہ جو لحاظ نہیں کرتے وہ ہر لحاظ سے خالی ہوا کرتے ہیں. جتنی ان کی عبادتیں دیکھیں ہیں ساری اسی طرح. اور یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح پورے جو امانتوں کا خیال رکھنے والے, ہر چیز کا خیال رکھنے والے, رتی کا خیال رکھنے والے, مالی واجبات کو جو ہیں اس کے بھرم کا خیال رکھنے والے. فرماتے ہیں شر الناس من لا یعتقد الامانہ ولا یجتنب الخیانہ, امانتوں کا خیال نہیں ہے اور خیانت سے وہ اجتناب نہیں کرتے ہیں. خیانت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. امانتوں کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں. امانتوں پہ یقین نہیں ہے اور خیانتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا یہ شر الناس ہے, یہ لوگ شر الناس ہیں. اسی وجہ سے حضرت لقمان حکیم کا بھی ہے کہ میں نے کئی بڑے پتھر اور لوہے کے بڑے وہ میں نے اٹھائے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو مشکل اور سنگین ہے جس کو انسان تحمل نہیں کر سکتا ہے, سر پہ اٹھانا پتھر کو آسان ہے, لوہے کو اٹھانا آسان ہے, لیکن برے ہمسایہ کو تحمل کرنا بہت مشکل ہے. برا ہمسایہ عذاب ہوا کرتا ہے. ہمسایہ جو برا ہے, انسان پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے, ہمسایہ کی جو بد ہے, ہمسایہ برا ہمسایہ ہے, اس کے شر سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی, 4 چیزیں انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہیں, کمر شکن ہے. انسان کی جو بیک بون ہوتی ہے اس کو ٹوٹ جاتی ہے. اگر انسان ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا کرتی ہیں 4 چیزیں. 4 چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ برا ہمسایہ کمر شکن ہے, ایک ایڈک ہوا کرتا ہے زندگی کی. It's very painful, دردناک ہے اس کی ہمسایگی, غضبناک ہے, کربناک ہوا کرتی ہے اس کی ہمسایگی.
ہم ایک دفعہ جب یہاں پہ موو ہوئے یہاں سے، ہمارے ایک ہمسائے، خدا بھلا کرے ان کا، بڑا اونچی، یہاں پہ چونکہ ایک دوسرے گھر میں تو آواز تو بڑی میوزک کی بڑی جاتی ہے، بڑی اذیت ہوتی تھی. ایک دن صبر کیا، 2 دن صبر کیا، تیسرے دن میں نے التماس کی، دیکھیں آپ سننے ہیں تو خود سنو یار، ہمیں نہ مت سناؤ، ہمارے بیوی بچوں کو مت سناؤ، یہ جو گانے ہیں تم ساری رات. پھلا اللہ پاک سے مان گیا بات. اس کے بعد سے پھر ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا اس کا، کبھی نہیں. اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، اس وجہ سے کہ اندازہ ہو گیا. کبھی پھر شور بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. اسلام نے بہت زیادہ اس کی جو تعلیمات، اہمیت ان چیزوں کی، لیکن اس کے ساتھ اب دیکھیں ہم ایک دفعہ ہمسائے میں 3-4 گھر ہی تو اب تک تبدیل کیے ہیں، لیکن شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا. ہمارے ساتھ گورے رہتے تھے، گوری رہتی تھی، اتنے اچھے ہمسائے، اتنے اچھے ہمسائے جو سراب کے ہیں نا، اپنے بہت اچھے ہمسائے، بہت اچھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ بھی اتنے اچھے، گھر پہ آ کے کام کرنا، مشکل کرنا. ہم پاکستان گئے تو کہا کہ آپ، میں خود چابی ہم لوگ دے کے گئے، انہیں کو گورا ہمسائے جی. کہا آپ آرام کے ساتھ جائیں، یہاں جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے گھر کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. ہم لوگ یا نہیں، کوئی پریشانی ہو جاتی تو فوراً وہ لوگ فوراً پہنچتے تھے. یعنی کبھی نہیں. ہمسایہ اچھا، لیکن ہمسایہ اگر برا آ جائے، برا ہمسایہ ہمیشہ کمر شکن ہوا کرتا ہے. 4 چیزیں جو انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ برا ہمسایہ، اور 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو فرمایا کہ جو فقر اور فاقہ کی جو بنیاد بنا کرتی ہیں. ایک بے شک انسان ملینئر ہو، ٹریلینئر ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنا مرضی ہے اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فقیر ہی شمار ہوتا ہے، فقیر ہی ہوتا ہے. اس میں سے وہ چیز کیا ہے؟ ایسا ہمسایہ ہے کہ جو ہر دم نگاہ رکھتا رہتا ہے. ایسا ہمسایہ ہمیشہ اس کی نگاہیں پڑی رہتی ہیں، اس کی نیکی کو چھپاتا رہتا ہے، برائیوں کو چھالنے کی بس اسی طاق میں رہتا ہے. انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو نا، اگر ایسا ہمسایہ اسے اگر مل جائے، کتنی بڑی پریشانی ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے انسان کے. ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، طاق. اس کی نیکیوں کے بارے میں اس کو کچھ نہیں بتاتا تجھے، لیکن اس کی برائیوں کی طاق میں رہتا ہے. ہر دم اس کی نگاہیں، ہر دم اس کی نگاہیں اس طرح لگی رہتی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جار السوء اعظم الضراء واشد البلاء. فرماتے ہیں کہ برا ہمسایہ کیا ہوتا ہے؟ بدترین انسان کے لیے مصیبت ہے، بدترین مصیبت ہے، ایک بہت بڑی بلا ہے انسان کے لیے اگر برا ہمسایہ. اسی وجہ سے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یأمن جارہ بوائقہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے کیا ہو، امان میں نہ ہو. اسی وجہ سے ایمان کی شرط بتا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فرمایا کہ اگر کوئی گھر کو بند رکھے اس لیے کہ اس کا مال محفوظ نہیں اور اس کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں، تو ایسے ہمسایہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کے ہمسایگی، ہمسایوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما،
عالم طاغوت کو نابود فرما، تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولی الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔